السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ثعلبة رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بأرض قوم اہل الكتاب افنأکل فی آنیتهم قال لا تأکلوا فیها الا ان لا تجدوا غیرها فاغسلوها وکلوا فیها متفق علیہ۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادة امرأة مشركة متفق علیہ فی حدیث طویل۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان کے برتنوں میں نہ کھایا کرو سوائے یہ کہ تمہیں ان کے علاوہ کوئی اور برتن دستیاب نہ ہو۔ فاغسلوها، تو ان کے برتن میں ایسی صورت میں کھانے سے قبل ان کو دھویا کرو۔ وکلوا فیہا، اور پھر اس میں کھا لیا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک مشرکہ خاتون کے مشکیزے سے پانی لے کر اس سے وضو کیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ باب الآنیہ، برتنوں کے بیان سے متعلق جو احادیث ہیں وہ اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں کہ کن برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے اور کس طرح کے برتن ناجائز ہیں، اور خاص طور پہ طہارت وغیرہ کے مسائل کہ برتنوں کی طہارت کس طرح سے۔ تو یہ دو جو احادیث آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس میں پہلی حدیث میں صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، یعنی ہمارے ارد گرد زیادہ لوگ یہودی یا عیسائی، اور محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں پر ان کی مراد عیسائی تھے، کہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں عیسائی زیادہ تھے، یہودی نہیں تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر اہل کتاب بستے ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا پی لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ تم ان کے برتنوں میں نہ کھایا کرو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بہت سارے برتنوں میں شراب بھی پیتے تھے، اور اسی طرح وہ گوشت جو حلال نہیں ہے جیسے سور کا گوشت ہے یا دیگر اور چیزیں ہیں وہ بھی پکاتے تھے اور وہ کھاتے تھے۔ اس لیے آپ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہ عادتاً نہیں ہونا چاہیے کہ بس بغیر دیکھے بھالے غیر مسلموں کا برتن بغیر کسی عذر کے بس بندہ استعمال کرنے لگ پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی اور برتن دستیاب نہ ہو اس وقت، یعنی یہ عذر ہے کہ کوئی اور چیز دستیاب نہیں ہے، وہی 10 برتن اس وقت موجود ہے، تو پھر پہلے اس برتن کو دھو اور پھر استعمال کرو۔ یہاں سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اصل جو ہے وہ برتن کا استعمال نہ کرنا عذر کی وجہ سے یا علت کی وجہ سے، اور وہ علت کیا ہے کہ ان کے برتن کے نجس ہونے یا ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر وہ علت زائل ہو جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے علت یہ ہے کہ اس کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال کیا جائے، اور ایسی صورت میں اس کو استعمال کیا جائے۔ تو ایسا برتن جس پر شبہ ہو کہ یہ برتن صاف ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا، تو پہلے اس برتن کو دھونا، اس کو صاف کرنا اور پھر اس کا استعمال کرنا، یہ اصل ہوگا اس۔ دوسری بات،
دوسری حدیث مبارکہ جس کا مختصر حصہ یہاں پر ذکر ہوا ہے، طویل حدیث ہے. طویل حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سفر پر تھے، تو راستے میں ایک جگہ ایک خاتون جو مشرکہ تھی، مسلمان نہیں تھی، وہ اپنے اونٹ پر 2 مشکیزیں پانی کے لاد کر جا رہی تھی. اس کو صحابہ کرام نے روکا اور اس سے پوچھا کہ یہ جو پانی تم لا رہی ہو یہ کہاں سے لائی ہو، تاکہ ہم بھی سفر میں، ظاہر بات ہے ان کو بھی پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، ہم بھی وہاں سے پانی لیں، وضو کریں، پئیں. تو اس نے بتایا کہ بھائی پانی تو یہاں سے بڑا دور ہے، یہ 1 دن اور 1 رات کا سفر ہے جس کو کر کے میں یہ پانی لے کر جو ہے وہ یہاں تک پہنچی. اب اس پر صحابہ کرام نے اس کو روک لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے. آپ کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزے کو بسم اللہ پڑھ کر کھولا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 80 لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اور اس پانی سے ہم نے وضو بھی کیا اور وہ پانی پیا بھی. اس کے باوجود وہ پانی ویسے کا ویسا رہا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے ان میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی برکت عطا فرما رکھی تھی. اور یہ صرف اس واقعے میں نہیں، متعدد اور واقعات میں بھی ہے. جیسے وہ مشہور حدیث جو آپ سے سن رکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھوکے تھے اور دودھ کا پیالہ آیا، تمام صحابہ نے پی لیا، آخر میں حضرت ابو ہریرہ نے بھی سیر ہو کر پیا لیکن وہ پیالہ ختم نہیں ہوا. تو اسی طرح یہ 80 صحابہ کی جماعت نے اس پانی سے وضو بھی کیا اور پانی پیا بھی، لیکن وہ پانی کم نہیں ہوا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس خاتون کو ہمارے پاس جو کھانا ہے اس میں سے کھانا دو. محدثین نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ یہ ہے احسان کا بدلہ احسان، کہ چونکہ اس خاتون کے پانی سے فائدہ اٹھایا تو جواباً اس کو بھی فائدہ پہنچایا، کہ جو چیز اس کے پاس موجود تھی اور ہمارے پاس نہیں تھی وہ اپنے استعمال میں لائی، تو جو اپنے پاس موجود ہے اور اس کے پاس نہیں تو کھانا اس کو پیش کیا کہ تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے. اور یہ اسلام کا مزاج ہے، صرف یہ نہیں کہ ٹریفک ون وے چلتی رہے جو ہمارے ہاں عموماً اب حال ہے کہ بس ٹھیک ہے جو کوئی کسی منصب پر ہے اس نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے بس حاصل ہی کرنا ہے. اور بالخصوص دینی طبقے میں یہ چیز بڑی عجیب ہو گئی. کوئی عالم ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بزرگ ہے، بس وہ نذرانے وصول ہی کرتا ہے، وہ دعوتیں قبول ہی کرتا ہے. کسی کو جا کر کوئی تحفہ دینا، کسی کی دعوت کرنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال کرنا یہ مفقود ہو گیا. یہ اس نے اپنا حق سمجھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے احسان کا فوری طور پر بدلا. اس حدیث مبارکہ کو علامہ ابن حجر اس باب میں اس لیے لائے ہیں کہ وہ جو مشرکہ خاتون تھی اس کا جو پانی کا برتن تھا وہ مشکیزہ تھا، اور ظاہر بات ہے وہ خاتون اگر مشرکہ تھی تو اس کا جو جانور ذبح کیا تھا جس کی کھال سے وہ مشکیزہ بنا تھا تو وہ کوئی حلال تو نہیں تھا. اس سے ثابت یہ کیا ہے کہ اگر اہل کتاب کا کوئی ایسا برتن یا مشرکین کافروں کا کوئی ایسا برتن ہو جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ یہ پاک ہے، اس میں کوئی نجاست نہیں ہے، تو اس میں موجود پاک چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے اس مشکیزے کے اندر پانی خود پاک ہے، اور یہ کھال سے بنا ہوا جو مشکیزہ ہے چونکہ یہ دباغت کے بعد پاک ہو چکا ہے، اور پہلے وہ احادیث پیچھے گزر چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مردار جو جانور ہے اس کی بھی کھال اتار کر اگر تم اس کو دباغ لیتے تو وہ پاک ہو جاتی. تو کھالوں کی، حتیٰ کہ مردار جانوروں کی کھال کی جو پاکیزگی ہے وہ دباغت کے بعد حاصل ہو جاتی ہے. تو ایسے کسی برتن جو کافروں کا ہو لیکن اس کی طہارت کے اوپر شک نہ ہو تو اس میں موجود پاک اور صاف چیز استعمال کی جا سکتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے وضو بھی کیا اور وہ پانی پیا بھی. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.